اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ اور آج میں نے یہ کل بھی آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ گرامر کا کچھ حصہ پڑھیں گے، کیونکہ غزلیات آپ پڑھ چکے ہیں، تقریباً آدھی کے قریب غزلیات ہو چکی ہیں، اور اب میں نے سوچا کہ گرامر کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ اس طرح کی بھی نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں کہ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہوگا، تو سمارٹ سلیبس کے مطابق آپ کو گرامر میں جو ہے کچھ حصہ جو ہے وہ تو میڈم مہناز نے بھی کرایا، یعنی درخواست انہوں نے لکھنی سکھائی ہے، اور درخواست کے حوالے سے میں نے آپ کو جو ہے وہ آپ نے مجھے کام بھی بھیجا، کئی بچیوں نے مجھے بھی درخواست لکھ کے بھیجی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو آپ کو میڈم مہناز نے جو طریقہ بتایا ہے، کچھ بچیوں نے اس کے مطابق کیا ہے، کچھ بچیوں نے غلطیاں بھی کی ہیں جو میں نے ٹھیک کر کے بھیجی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ درخواست کا جو ہے نا 3 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو ہوتا ہے اس پہ مواد ہوتا ہے، اور تیسرا اختتامی حصہ ہوتا ہے۔ تینوں حصوں کے الگ نمبر ہوتے ہیں جو کل ملا کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ابتدائی اور اختتامی حصہ صحیح لکھیں گے اور مواد بھی آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ 10 میں سے 8 اور 9 نمبر بھی درخواست میں لے سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ غلطیاں جو میں نے بہت زیادہ نوٹ کی، ان میں ایک یہ تھا کہ کچھ بچوں نے یہ کیا تھا کہ آخر میں یہ لکھا کہ آپ کتاب فرمان، اور نیچے انہوں نے لکھ دیا الف بے جیم۔ یہ جو بیٹا الف بے جیم ہے نا، یہ بالکل غلط ہے، ایسے نہیں لکھنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنا رول نمبر یا اپنا نام لکھنا چاہیے۔ جب آپ بورڈ کا پیپر دے رہے ہوں گے تو نام لکھیے گا، اور اگر آپ بورڈ کا پیپر نہیں دے رہے، کالج میں پیپر دے رہے ہیں، جب بورڈ کا پیپر دے رہے ہیں تو رول نمبر لکھیے گا، اور اگر آپ کالج کا جو ہے وہ پرچہ دے رہے تو اس میں آپ رول نمبر اور نام دونوں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف بے جیم جو ہوتا ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ الف بے جیم جو ہوتا ہے وہ خط میں ایڈریس کی جگہ فرضی جو ایک ایڈریس ہوتا ہے اس کو یا ایک پتہ جو ہوتا ہے اس کو اس کے طور پہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے بعض بچیاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، الف بے جیم کی جگہ آپ کی تاب فرمان حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے، تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے آپ نے نہیں لکھنا۔ اپنا رول نمبر لکھیں، یا اگر آپ کالج میں ہیں تو آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ یہ کسی نے لکھا ہوا جی آپ کی تاب فرمان شاگردہ، تو شاگردہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، شاگرد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جناب عالیہ جو ہے وہ خاتون کے لیے نہیں استعمال ہوتا، جناب عالی خاتون اور مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں باخدمت جنابہ بھی نہیں ہوتا، باخدمت جناب ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں گرامر کے لحاظ سے، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے درخواست لکھتے وقت۔ تو آج جو ہے وہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کو جو ہے علم بیان جو ہے وہ پڑھایا جائے، اور علم بیان جو ہے یہ میرے پاس تعمیر ادب ہے، اس میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ علم بیان جو ہے وہ اس کی تعریف جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو علم بیان کے عنوان کے تحت آپ 3 جو ہے وہ چیزیں پڑھیں گے، یعنی 3 اصطلاحات پڑھیں گے، ایک ہے تشبیہ، ایک ہے استعارہ، اور ایک ہے تلمیح۔ تو سب سے پہلے ہم تشبیہ کی تعریف پڑھتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، اور اس کے لغوی معنی مشابہ قرار دینے کے ہیں، ٹھیک ہے جی، مشابہ قرار دینے کے لغوی معنی بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور اصطلاحی معنی بھی یاد رکھنے ہیں۔ لغوی معنی ہیں جی مشابہ قرار دینے کے، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنوں میں کسی ایک چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، دوسری چیز کی مانند قرار دینا جو ہے وہ تشبیہ کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ دوسری چیز اس خوبی میں جامعہ اور معروف ہو، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو، یعنی تشبیہ سے کیا مراد ہے؟ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو تشبیہ کا لفظ جو ہے وہ شبہ سے نکلا ہے، اس کے لغوی معنی یہ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، مشابہ قرار دینے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنوں میں کسی ایک چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ دوسری چیز اس خوبی میں جامع
اور معروف ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جس چیز سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، اس کی کوئی ایک خوبی جو ہے وہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے ملتی جلتی بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا، معروف ہو یعنی مشہور ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مکمل صفات اور جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور وہ بالکل ہو بہو ہو، یعنی دونوں میں فرق ہونا بھی ضروری ہے، لیکن جس خوبی کی بنا پر تشبیہ دی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تشبیہ دینے والی جو چیز ہے اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے دونوں میں وہ چیز جو ہے وہ مشترک ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اس کو نثر میں آپ دیکھیے کہ نثر میں جیسے جملہ آپ ایک لکھیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس جملے میں آپ یہ دیکھیے کہ علی جو ہے وہ کیا ہے، علی کی بہادری کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، شیر کی بہادری سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اب دونوں میں کیا چیز مشترک ہے، بہادری، لیکن وہ علی انسان ہے اور شیر جو ہے وہ جانور ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی ہے۔ پھر اس جملے میں علی کو اس کی بہادری کی وجہ سے شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا آپ یہ بات یاد رکھیے کہ تشبیہ ہو یا تلمیح ہو یا استعارہ ہو، اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ شاعری میں ہوتا ہے، اس لیے ہم سے جب بھی تعریف پوچھی جائے گی، ہم سے جب بھی سوال کیے جائیں گے تو وہ زیادہ تر شعر و شاعری سے کے حوالے سے کیے جائیں گے، نثری جو سوال ہوں گے وہ بہت زیادہ کم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا شعر، جیسے اس میں شعر میں دیکھیے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یہ میر تقی میر کا بہت مشہور شعر ہے۔ اس شعر میں آپ یہ دیکھیے کہ زندگی کو انتشار کی وجہ سے طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی زندگی جو ہے، زندگی کیا ہے، پریشانیوں کا نام ہے نا، اور طوفان جو ہے اس میں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے زندگی میں بھی جو ہے جب آزمائشیں آتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طوفان آ گیا ہے۔ تو زندگی اور طوفان میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں یعنی زندگی کی آزمائش اور طوفان میں آنے والی تباہی دونوں آزمائش کا باعث بنتی ہیں، تو اس لیے زندگی کو طوفان سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس شعر میں زندگی کو انتشار کی وجہ سے طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا دیکھیے، پھولوں کی طرح چاکے گرے باں ہی رہے ہم، برسی نہ مگر ہم پہ تیرے پیار کی شبنم، ٹھیک ہے۔ اچھا اس شعر میں شاعر جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، شاعر نے خود کو پیار کی شبنم سے محروم رہنے کی وجہ سے پھولوں سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہ پھولوں کی طرح چاکے گرے باں ہی رہے ہم۔ چاکے گرے باں کا کیا مطلب ہے، یعنی گریبان چاک کرنا، جس طرح پھول کھل جاتا ہے نا تو پھول کے کھلنے کی کیفیت کو گریبان چاک کرنے سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ تو جب پھول کھل جاتا ہے تو پھر اس پر شبنم کے قطرے جو ہیں وہ بھی نیچے لڑک جاتے ہیں نا، جب پھول کھل جاتا ہے تو شبنم کے قطرے جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جب دھوپ نکلتی ہے تو شبنم کے قطرے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پھول جو تھے وہ شبنم کے قطروں سے محروم رہتے ہیں، اسی طرح سے ہم پر بھی تمہارا پیار جو ہے وہ ہمارے لیے شبنم کی مانند تھا، اور وہ شبنم جو ہے وہ ہم پہ نہیں برسی، بالکل ان پھولوں کی طرح جو کھل جاتے ہیں اور پھر وہ شبنم کے قطروں سے محروم رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پیار اور محبت جو پیار اور محبت ہے اس کو شبنم کے قطروں سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے کیا ہے کہ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اچھا جی، جگنوں کی روشنی، اس شعر میں شاعر نے جگنوں کی روشنی کی وجہ سے اچھا جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یعنی جگنو آپ کو پتہ ہے ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جس کی روشنی جو ہے وہ تھوڑا سا روشنی وہ کیڑا دیتا ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ چمن میں، کاشانہ چمن میں، خوبصورت چمن میں جگنو کی جو ہے وہ روشنی ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جگنو کی روشنی بلکہ شمع جل رہی ہے، تو جگنو کی روشنی کو شمع سے تشبیہ دی ہے، کس سے تشبیہ دی ہے، شمع سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں میں کیا چیز مشترک ہے، روشنی مشترک ہے نا، جگنو کے اندر سے بھی روشنی نکلتی ہے، شمع بھی روشنی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے جگنوں کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب
کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کے جو لب ہیں نا ان کو جو ہے وہ کس سے تشبیہ دی ہے، گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ گلاب کی کلی جو ہوتی ہے وہ بھی نازک سی ہوتی ہے نا، ذرا سا اس کو ہاتھ لگ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے، مسلی جاتی ہے، پاؤں کے نیچے مسلی جاتی ہے، تو اور خوبصورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلی تو وہ بعد میں جاتی ہے لیکن جب کھلتی ہے تو وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے، گلابی بھی ہوتی ہے، نازک بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح محبوب کے لب بھی ہیں، پتلے بھی ہیں، نازک بھی ہیں، تو اس لیے شاعر نے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے اس کی نزاکت کی وجہ سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے ہنسی کوئی بے آئینہ دیکھتا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، یعنی خوبصورت جو ایک ٹہنی ہے درخت کی، اس پہ پھول ہی پھول لگے ہوئے اور وہ ٹہنی جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ پانی کے تالاب کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ٹہنی نہیں جھکی ہوئی بلکہ کوئی حسین جو ہے خوبرو، کوئی حسین اور خوبرو جو ہے وہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہا ہو، یعنی چونکہ گلاب کی جو ٹہنی ہے وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کا عکس پانی پہ پڑ رہا ہے، تو شاعر کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی خوبصورت شخص جو ہے وہ آئینہ دیکھ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو آپ یہ دیکھیے کہ اس شعر میں شاعر نے گل کی ٹہنی کو پانی سے چھونے کی وجہ سے کسی حسین کے آئینہ دیکھنے سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اور بھی بہت سے اشعار ہیں تو جو آپ اس کی جو ہے مثال میں لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے پہلے یہ جو کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے، سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ارکان تشبیہ۔ ارکان تشبیہ جو ہیں وہ کتنے ہیں، وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو اشعار بھی بتائے ہیں اور جو میں نے آپ کو ابھی ارکان تشبیہ بھی بتانے لگی ہوں، یہ آپ لکھیے گا، صرف کتاب سے رٹے نہیں مارنے ہیں اپنے، آپ اس کو لکھیں نوٹ بنا کے تاکہ آپ کو یہ سمجھ بھی آئے۔ تو اس میں کیا ہے کہ مشبہ، وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، مشبہ کہتے ہیں۔ تھوڑے سے مشکل آپ کو لگیں گے لیکن اتنے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشبہ کیا ہے، وہ شے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ بے وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے اور جو اس خوبی میں جامع اور معروف ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے نا، وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، مشبہ بے کہتے ہیں۔ وجہ شبہ وہ مشترک خوبی یا صرف جو مشبہ اور مشبہ بے دونوں میں پائی جائے، وہ مشترک خوبی یا صفت جو مشبہ اور مشبہ بے دونوں میں پائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، وجہ شبہ کہتے ہیں۔ پھر حرف تشبیہ کیا ہے، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ مشبہ اور مشبہ بے کے درمیان تشبیہ کا تعلق پیدا کریں، ان کو کیا کہتے ہیں، حرف تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے غرض تشبیہ، وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے، وہ غرض یا مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ تقریباً غرض تشبیہ اور جو حرف یہ جو وجہ شبہ ہے نا یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بے کو کیا کہتے ہیں، طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ بے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وجہ تشبیہ وہ مشترک یا خوبی یا صفت جو مشبہ اور مشبہ بے دونوں میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرف تشبیہ جو حروف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے سا، ہی، کی، طرح، مانند، جیسا، مثال، ٹھیک ہے۔ اور غرض تشبیہ وہ غرض جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، اور مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، آبجیکٹیو میں آپ کو اسی طرح سے سوال جو ہے وہ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں سے ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ایک نثری مثال ہے، میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ اس میں مشبہ کیا ہے، بیٹا ہے، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مشبہ بے چاند ہے، یعنی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے، خوبصورتی ہے، چاند بھی خوبصورت ہوتی ہے تو ظاہر ہے بیٹا بھی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ حرف تشبیہ جو ہے وہ جیسا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے غرض جو تشبیہ ہے وہ کیا ہے، بیٹے کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے ایک اور شعر یہاں پہ دیکھیے،
پھول ہیں صحرا میں یا کریاں پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. یہ بڑا مشہور اقبال کا شعر ہے. ٹھیک ہے، اس میں مشبہ کیا ہے؟ پھول ہے. یعنی پھول کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ پریوں سے. پریاں کیا ہے؟ مشبہ بے ہیں. وجہ شبہ کیا ہے؟ رنگ رنگ کا ہونا. ٹھیک ہے، اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ یا ہے. اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ پھولوں کی رنگینی کو بیان کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور نثری جملہ دیکھ لیجئے. وہ فرشتوں کی طرح معصوم ہے. اس میں جو ہے وہ آپ بتائیے کہ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں مشبہ کیا ہوگا. اس میں مشبہ جو ہوگا جی وہ یعنی جس کو تشبیہ دی جا وہ مشبہ جو ہے وہ ہے، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کا نام نہیں لکھا تو ہم وہی لکھیں گے. مشبہ بے کیا ہے؟ فرشتوں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ شبہ جو ہے وہ اس میں معصومیت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں حرف تشبیہ طرح. ٹھیک ہے، اور اس میں غرض تشبیہ کیا ہے؟ یعنی اس کی معصومیت بیان کرنا، کسی کی معصومیت بیان کرنا. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ جو اشعار کی صورت میں اگر آپ مثالیں دیں گے تو وہ زیادہ مناسب ہے. اور میں نے آپ کو جو مثالیں بتائی ہیں، ایک تو یہ والی مثال لکھ لیجئے گا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. یہ والی مثال لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اور یاد کر لیجئے گا، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. اس میں اب یہ دیکھیے کہ اس میں ہم جو اراکین تشبیہ ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں نا. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. ٹھیک ہے، اس میں زندگی مشبہ ہے، طوفان جو ہے وہ مشبہ بے ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وجہ تشبیہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصیبت یا آزمائش. ٹھیک ہے، اور اس میں جو حرف تشبیہ ہے وہ یا ہے، اور غرض تشبیہ جو ہے وہ بھی آپ مصیبت یا آزمائش ہی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو میں نے یہ بتائی تھی، جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. اس میں جگنوں کی روشنی جو ہے وہ مشبہ ہے. ٹھیک ہے، اور شمع کی روشنی مشبہ بے ہے. غرض یا وجہ تشبیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ روشنی ہے. ٹھیک ہے، اور حرف تشبیہ جو ہے وہ یا ہے. تو اس طرح سے آپ نے نا اس کو مثال بنا کے جو ہے وہ لکھنا ہے. چلیں، اچھا اب آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ایک اور دفعہ دیکھ لیں تشبیہ کی جو آپ کی دیکھیں کیا اراکین کتنے ہیں؟ مشبہ وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بے وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے، اور جو اس خوبی میں جامعہ اور معروف ہو، یعنی دونوں میں وہ خوبی نمایاں ہو. ٹھیک ہے، وہ وجہ شبی وہ مشترک خوبی یا صرف جو مشبہ اور مشبہ بے دونوں میں پائی جائے. ٹھیک ہے، اور وہی تقریباً غرض تشبیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور حرف تشبیہ وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، مشبہ اور مشبہ بے کے درمیان تشبیہ کا تعلق پیدا کریں. ٹھیک ہے، جیسے سا ہی سی کی طرح، مانند جیسا، مثال وغیرہ. اور غرض تشبیہ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جائے. اور جو ہے مشبہ اور مشبہ بے دونوں کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. اب ہم جو ہے نا سوالوں کی طرف چلتے ہیں، جو آپ کو سوال جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سوال آپ کو ایسے آتے ہیں آبجیکٹیو میں کہ آپ کو سوال آئے گا اور اس کے ساتھ 4 آپشنز جو ہیں وہ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ نے صحیح آپشن کو جو ہے وہ کلک کرنا ہوگا. جیسے سوال نمبر 1 ہے، یہ تشبیہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ لکھ لیجئے گا. تشبیہ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نمبر 1 آپشن ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا. نمبر 2 آپشن ہے ایک چیز کو بینہ دوسری چیز قرار دینا. ٹھیک ہے، نمبر 3 آپشن ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ہم معنی قرار دینا. اور نمبر 4 آپشن ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے متضاد قرار دینا. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے یہ 3 آپشنز ہیں، 4 آپشنز ہیں، اور اس میں صحیح آپشن کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا. ٹھیک ہے، اچھا جی.
اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے، شبح کے کیا معنی ہے؟ شبح کے معنی ہے، اس میں اب آپشن دیکھ لیں، نمبر 1 متضاد، نمبر 2 مترادف، نمبر 3 مماثل، اور نمبر 4 مختلف۔ تو شبح کے کیا معنی؟ مماثل، یعنی ایک جیسا نا، ایک طرح مانند قرار دینا، تو مماثل آئے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے سوال لکھ کے مجھے چیک کرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ ہے علم بیان کی اصطلاح میں، یہ تقریباً وہی ٹھہر جائے ایک منٹ۔ علم بیان کی اصطلاح کے طور پر تشبیہ کا مفہوم کیا ہے؟ علم بیان کی اصطلاح کے طور پر تشبیہ کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 1 متضاد الفاظ، نمبر 2 مترادف الفاظ، ٹھیک ہے، نمبر 3 ایک چیز کو بینا دوسری چیز جو ہے وہ ماننا، اور کسی چیز کو مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ یہ والا جو ہے یہ صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا بعد اگلا سوال ہے، مشبہ اور مشبہ بے کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہ اور مشبہ بے کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ جو ہے وہ دوسرا ہے جی وجہ شبہ، تیسرا ہے وجہ جامعہ، اور چوتھا ہے غرض تشبیہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھیے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے نا، یہ مصرع اقبال کے نظم میں سے۔ تو اس میں علم بیان کی کون سی شکل جو ہے وہ موجود ہے؟ ٹھیک ہے، استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل، اور کنائیہ۔ اس میں تشبیہ ہے، کیا ہے؟ مگر وہ علم کے موتی، یعنی اپنے آبا کی کتابوں کو موتیوں سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت ہے؟ استعارہ، مجاز مرسل، تشبیہ، کنائیہ۔ اس میں بھی تشبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اراکین تشبیہ کتنے ہیں؟ اراکین تشبیہ جو ہے وہ کتنے ہیں جی؟ اس میں لکھا ہوا ہے 2 3 4 5، تو 5 ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں پھر آگے مشبہ بے کسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ سارے سوال جو ہیں یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی طرح سے آپ کو آئیں گے۔ تو جتنے سوال میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ تو کم از کم آپ لکھیں، تشبیہ کی تعریف لکھیں، تشبیہ کے اراکین لکھیں، اور جو مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ کل ہم استعارہ اور تلمیح پڑھیں گے۔ تو تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنا کام جو ہے وہ اسی طرح سے کر کے بھیجتے رہیے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ الخیر۔